آپ کو آنر نہیں دی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی شخص مس بیہیو کر رہا ہے، آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، یا پھر سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کی کمر پر سوار ہو رہا ہے بلا وجہ، تو آپ اس کو الزام دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں میری کمر جھکی ہوئی تو نہیں ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ کسی دانشمند سے پوچھا گیا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہے گی؟ اس نے جواب دیا کہ جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کر دیتی کہ وہ بڑی مچھلی کے منہ میں نہ آ سکے۔ اس قول کے اندر زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر کسی مقابلے کے اندر آپ کا حریف آپ پر غالب آتا ہے، آپ اس سے شکست کھاتے ہیں یا آپ اس سے مغلوب ہوتے ہیں، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ آپ کی کسی نہ کسی کمزوری کا نتیجہ ہے، جس نے حریف کو یہ موقع دیا، مخالف کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ پر غالب آ سکے۔ آپ اپنی اس کمزوری کو جان کر اس کا مداوع کر لیں، صورتحال بدل جائے گی۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ کہتے ہیں کہ کائنات کے خالق مالک نے ازل سے ہی یہ قانون بنا دیا ہوا ہے کہ جو بندہ کمزور ہوگا ڈیفینیٹلی اس کو مغلوب ہونا پڑے گا۔ لہٰذا عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہم زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ماحول کے اندر مناسب آنر نہیں دی جا رہی ہے، یا کوئی شخص ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ہماری حق تلفی کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے، تو ہم عام طور پر جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یا سوسائٹی کے حوالے سے یا ماحول معاشرے کے حوالے سے گلوں اور شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، ماحول کی طرف سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو یہ ہماری اپنی کوئی انٹرنل کمزوری ہوتی ہے، ہماری اپنی کوئی خامی ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہوتی ہے جو دوسرے کو یہ موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر غالب آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کر سکے۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کو آپ کی ڈیو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے، یا آپ کو آنر نہیں دی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی شخص مس بیہیو کر رہا ہے، آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، یا پھر سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کی کمر پر سوار ہو رہا ہے بلا وجہ، تو آپ اس کو الزام دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں میری کمر جھکی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی کمر سیدھی ہوتی تو کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ آپ کی پشت پر سوار ہو سکے۔ A man cannot ride your back unless it is bent۔ کوئی آدمی آپ کی کمر پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ جھکی ہوئی نہ ہو۔ لہذا جب بھی کوئی شخص ہمارے اوپر سوار ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر غالب آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے، وہ ہماری کوئی ویکنیس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو گلے شکوہ الزام دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ آپ اپنی اس ویکنیس کو دیکھیں، اس کا مداوع کریں، اس کو دور کریں کہ جو مخالف کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر سکے۔ تو جب آپ اپنی اس کمزوری کو دور کر دیں گے، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ ظلم زیادتی کر سکے جو وہ پہلے کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ شکووں اور شکایتوں کی طرف چلے گئے تو پھر پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر آپ کا رک جائے گا۔ بڑے لوگ اپنی زندگیاں اس طرح ضائع کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بہت ساروں نے کرنی ہے۔ کیا کہ وہ دوسروں کو الزام دینے کے اندر شکوے اور شکایتوں کے پنڈورا باکس ہر وقت کھولے رکھتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یوں کیا، فلانے نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں کو میرے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے یوں کیا، یا فلاں کو میرے ساتھ ایسے کرنا چاہیے تھا اس نے ایسے نہیں کیا، اللہ حاصل کیا۔ اس طرح شکووں اور شکایتوں کے اندر زندگی ضائع ہوتی چلی جاتی ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو شکووں اور شکایتوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں،
چنانچہ دوسروں کے شکوے شکایتوں الزام دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام شروع کریں، اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے بہتر بناتے چلے جائیں۔ جیسے جیسے آپ بہتر بنتے چلے جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اس کے رزلٹ دیکھ کر کہ ویسے ویسے ماحول کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا اور دوسرے لوگوں کا آپ کے ساتھ طرز عمل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس سارے معاملے کی کنجی آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ خاموشی کے ساتھ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام شروع کریں اور نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔